فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں بس. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج، ہم لڑ رہے ہیں. جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، then they can expect mercy from the state. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا طلباء سے خصوصی گفتگو میں کہنا ہے کہ ملک کے نوجوانوں سے گفتگو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے. جب تک قوم خصوصاً نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی. ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، پاک فوج خارجیوں کے خلاف لڑتی رہی ہے. ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں. اسلام نے خواتین کو خصوصی حقوق دیے. ہم کبھی فتنہ الخوارج کو فرسودہ سوچ مسلط نہیں کرنے دیں گے. چیلنجز ہیں اور ہم چیلنجز سے نمٹ بھی رہے ہیں. ماضی میں ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب ہوئے، اب بھی دہشت گردی کو شکست دیں گے. ریاست کو چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. ہر پاکستانی کی طرح میں بھی اپنے ملک کی بہتری چاہتا ہوں. اجتماعی اقدامات اور اتفاق رائے سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے. ہم آئی ٹی اور ڈیجیٹل دور کے لیے تیار نہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس پر میڈیا سے گفتگو. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سیاست ہوتی رہے گی، امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. سیاست کو ہمیشہ گرم ہی رہنا چاہیے. رمضان کے بعد سیاست میں تیزی آ جائے گی. سیاستدان پاکستان کا اثاثہ ہیں، ان کی سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے. مولانا فضل الرحمان سمیت تمام رہنماؤں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے. ہاکی کے بجائے کے لیے تمام اداروں کو کوششوں میں ستائشیں. ہاکی کے میدان میں عظمت رفتہ کو بحال کرنا ہے. این ایس سی ایوارڈز کے مطابق ہمیں بجٹ دیا جائے. ٹیکس وصولی کا 80% ہدف حاصل کر لیا. گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے. امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا. لینڈ ریفارمز کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. لینڈ ریفارمز کے درینہ مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے. سیاحت کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی نیوز کانفرنس. سندھ حکومت کو وفاق کی پالیسیوں پر تحفظات. وفاق اپنی پالیسیاں درست کرے. وفاق سندھ سمیت تمام صوبوں پر رحم کرے. جہاں عوام سے زیادتی ہوگی پیپلز پارٹی خاموش نہیں رہے گی. آئین میں ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلے وہاں پہلے ضرورت پوری ہوگی. بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق کل 2 لاکھ افراد کو مفت سولر فراہم کریں گے. پیپلز پارٹی سستی ترین بجلی پیدا کرنے جا رہی ہے. ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کی پریس کانفرنس. رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کا ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ تاحال جاری ہے. سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. ایم کیو ایم کو ماضی میں لسانی فسادات کی طرف گھسیٹا گیا. ماضی میں مہاجروں اور پختونوں کو جان بوجھ کر لڑایا گیا. پھر مہاجروں کو پختونخوا سے لڑانے کی کوشش کی گئی. ڈمپر اور کنٹینرز مافیا کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ لوگوں کو کچل دیں. ایم کیو ایم صبر کی تلقین نہ کر رہی ہوتی تو اس شہر میں آگ لگ چکی ہوتی. چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے کو تیار. چیمپئنز ٹرافی کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج لاہور میں سجے گی. گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے. لاہور شاہی قلعہ میں کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی. لاہور، کراچی، راولپنڈی اور دبئی میں ہوگی کرکٹ کی بہار. پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ میں جوڑ پڑے گا. چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں ہوگا. پاک بھارت بڑا ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا. بھارت کا پہلا میچ 20 فروری کو بنگلہ دیش سے دبئی میں ہوگا. اسموگ میں کمی، زیادہ پیداوار، کاشتکار خوشحال. پنجاب میں سپر سیڈز کے استعمال سے شاندار نتائج کے ثمرات. 1000 کاشتکاروں نے چند ماہ میں 57 کروڑ 95 لاکھ کما لیے.
सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीड्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर सीड्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान, कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में सिर्फ इनकलाबी इक़दामात करेंगे। ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल। 7 में वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसात को वफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द लग भी जाए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक वाक़यात के दूसरे दिन मुल्ज़मान स्कर्दू चले गए। मुल्ज़िम शराज ने दौरान तफ्तीश वाक़े की तफसीलात बताईं। शराज ने बताया कि 6 जनवरी की शब मुस्तफ़ा और उर्मगान बात कर रहे थे। उर्मगान तैश में आ गया और रॉड से मुस्तफ़ा को मारा। रॉड लगने से मुस्तफ़ा जख्मी हो गया। मुल्ज़िमान ने कार का बोनट खोलकर इंजन और बाहर टायरों पर अपने पास मौजूद केन से पेट्रोल डाला और आग लगा दी। मुस्तफ़ा दम तोड़ गया। मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो एक ऐसे मुकाम पे मेरे बच्चे को जाके जलाते हैं जहां से कोई आवाज नहीं आती है, वहां से वो लोग पैदल आते हैं। मतलब आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक रैंडम हो गया वाकया? नहीं, ये रैंडम नहीं है। एसएसपी अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके अनपेरोल पे चल रहा था। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस। मकतूल की वालिदा का वीडियो बयान सामने आ गया। मकतूल की वालिदा ने कहा कि एसएसपी अली हसन पर पर्चा कटवाऊंगी। एसएसपी हमारी बात नहीं सुन रहा था, मेरा बच्चा गायब था तो उसको क्यों नहीं ढूंढा गया। मुल्ज़िम उर्मगान के साथ एसएसपी अली हसन का नाम भी आना चाहिए। एसएसपी अली हसन को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तफ़ा के कत्ल का वाक़या मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और लाहौर जिमखाना क्लब के इंतखाबात में सलमान सिद्दीक और मियां मिसबा पैनल ने मैदान मार लिया। 10 उम्मीदवार कामयाब करार। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के 2 उम्मीदवार कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अली चट्ठा ने 621 वोट हासिल किए। डॉक्टर अली रज़ाक ने 1923 वोट हासिल किए। सलमान सिद्दीक ने 1788, वाजिद अजीज 1751 और मियां मिसबाहुर रहमान 1665 वोट हासिल कर सके।